جمعے کا دن سیکھنے سکھانے کا دن، کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ کنتم خیر امت، بہترین امت کہلانا ہے، کیونکہ بچے پیدا کرنے کا نام زندگی نہیں ہے، بچوں کو ایمان دینے کا نام زندگی۔ ہم سارے کے سارے شادیاں کرتے ہیں، بچے پال لیتے ہیں، وہ بچوں کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ہر گھر والا نا اپنے اپنے بچیاں دے گرد گھومتا ہے، بس وہ زندگی کا محور کی ہے بچے بچے، اور بچوں کے گرد گھومتا گھومتا مر جاتا ہے۔ ان کے لیے کتنی مصیبتیں مشقتیں اٹھاتا ہے، لیکن ایک کام ایمان دینے کا نہیں کرتا، کیونکہ ایمان دینا اس کے لیے خود کو بہتر بنانا پڑتا ہے، خود سیکھنا پڑتا ہے، پھر سکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب تک اسے خود معلوم نہیں ہوگا ہم کون ہیں، تب تک وہ کیسے جانے گا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی حوالہ نہیں ہے اس بات کا، کہ دانیال علیہ السلام کے دور میں 100 بندے یہ دعویٰ کر دیتے کہ ہم دانیال ہیں، ہم نبی ہیں، لیکن جو معجزات ان کی طرف سے سرزد ہوتے تھے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتے تھے، اس لیے باقی سب جھوٹے قرار پاتے تھے۔ اسی طرح سے اس دور میں بھی سارے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن ان میں سچا وہی ہوگا جو قانون اور رسول کے مطابق ہوگا، کیونکہ قانون اور رسول بہت ضروری ہے۔ جس کو فارمولے نہیں آتے، ہم کیا کہتے ہیں بچپن میں میتھ کے سوال کرتے نا، استاد ایک سکھاتا تھا، کہتا باقی گھر سے کر کے آنے ہیں، جنہیں تمہیں سکھاتا نا اصول انہوں اپلائی کر رہے ہیں تو گھر سے باقی کر کے آنے، تو پھر ہم سارے باقی گھر سے کر کے جاتے تھے، کدی انہوں پوچھ کر کے نکل جاتے تھے کہ اب ہم نے جا کے جواب دینا ہے۔ اس لیے میرا کام بھی سکھانا ہے، ایک نقطہ سکھانا ہے، باقی حملہ آپ نے کرنا ہے، زور آپ نے لگانا ہے کہ کس طریقے سے آپ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دوست نے سوال پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں ہیں لوگ، ان کو باغی کیوں قرار دیتے ہیں، ان کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ حالانکہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنا قطعاً کوئی مشکل نہیں۔ مثال ہے، جتنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو برا بلا کہتے ہیں نا، باغی قرار دیتے ہیں، ان سے بچو چاچا ابو طالب کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اور قرآن و سنت میں چاچا ابو طالب مشرک مرا ہے، حضرت علی کے والد صاحب مشرک مرے، قرآن و سنت میں مفسرین کا اجماع، محدثین کا اجماع، ائمہ کرام کا اجماع، سب کا اجماع ہے کہ چاچا مشرک مرا۔ نہیں اتنی خدمت کی اس نے، نقاب پڑھایا سرکار کا، کفالت کی، دشمنوں سے بچایا، رولا پان گے، قرآن نہیں دسن گے، حدیث نہیں دسن گے۔ اس کی دفعہ تو باغی گروپ کی حدیث بتائیں گے نا، اس کے مرتبہ حدیث بھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ جھوٹے ہیں نا بیٹے، جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر نا اثر ہے رافضیوں کا، شیعوں کا زیادہ اثر ہے۔ ہم کبھی مزاروں پر جاتے تھے نا تو پتہ چلتا تھا کہ مزاروں پر بٹے ہوئے مزار ہیں۔ بی بی پاک دامن شیعوں کے قبضے میں ہے، کیا کہتے ہیں لال شہباز قلندر شیعوں کے قبضے میں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر چلے جائیں، بری امام چلے جائیں، یہ بہت سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دربار، یہ شیعوں کے قبضے میں ہیں اور بٹے ہوئے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سنیوں کے قبضے میں ہے، وہاں پر سنی ہے، لیکن اندر کھاتے میں وہ تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جو اوپر بیٹھے گورنمنٹ میں ہے نا، محکمہ اوقاف میں ہیں، وہ ان پر پریشرائز کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے، بس جو ابھی میں بتا رہا تھا، چاچا ابو طالب کا عرس بنا دینا، حضرت معاویہ کو برا بلا کہتے رہنا، کچھ چینجنگ کرنی پڑتی ہے بس، پھر وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی سانو کافی، اسی ان ہو جائیں گے آپ پہ۔ سازشی ذہن ہے نا ہمارے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے۔ اندر کھاتے میں میں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ رہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے میں جو جواب دوں گا نا بالکل ٹھیک دوں گا۔ ایک کہتا ہے یہ ساری حدیثیں گڑی ہوئی ہیں چاچا ابو طالب کے بارے میں، میں کہ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، یہ سورۃ قصص کی آیت ہے، یہ ایک آیت ہے، ان تینوں کی شان نزول مجھے بتا دو، کہیں سے بھی بتا دو، یہ سب چاچا ابو طالب کے خلاف ہیں، قرآن خلاف ہے چاچا ابو طالب کے۔ میں کہ جن کو تم باغی گروپ کہتے ہو میں مان لیتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی کی گردن کیوں نہیں کاٹی؟ قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ باغی کی سزا کیا؟ وہ لکھ قرآن سے اور بتا کہ حضرت علی قرآن و سنت کے منکر ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اگر باغی ہے، حضور نے فرما دیا باغی ہیں، باغی گروپ ہے، تو باغی کی سزا تو دینی چاہیے تھی نا، کیوں نہیں دی؟ صلح کیوں کی؟ ایک نے نہیں کی، دو امام نے کی ہے، امام علی نے بھی کیا، امام حسن نے بھی کی ہے، دو امام صلح کر کے بیٹھے ہوئے ان سے۔ پھر کہے گا
صلح کی تھی شرائط پر کی تھی. میں کہا خانہ خرابو صلح دے اتنے بھی بیعت کیتی جا کے یہ خلافت امامت چھڈی جا سکتی ہے تو پھر مشرکین مکہ نہ صلح حدیبیہ ایسے سرکار نے نبوت چھڑ دیتی. سرکار نے نبوت چھوڑ دی تھی, امام حسن نے تو خلافت چھوڑ دی تھی. ان کا تو امام ہے نا, وہ امام کی طرف بھی نہیں آئیں گے ابھی, تو خلافت ہی چھوڑ دی تھی. تو میں کہا بیعت میں دکھا دیتا ہوں, مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود, انہوں نے بیعت کر لی, گھر چلے گئے. ان کو معلوم تھا حضرت معاویہ ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. ہم نے جتنا رولا ڈالا ہوا نا حدیث کے اوپر, بڑے سمجھنے میں فرق ہو جاتا ہے. پھر جیسے دیکھیں ان کا قرآن تو ایک تھا نا, نبی ایک تھا, دین ایک تھا, ان کے پاس تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. چلیں یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بڑا کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. ہم مشاجرت صحابہ کے قانون پر ہیں کہ صحابی کے متعلق ہم نے ہمیشہ ان کا دفاع کرنا ہے, ان کا دفاع کرنا, نبی کا دفاع کرنا, ان کا نبی کا دفاع کرنا, قرآن کا دفاع کرنا. اس لیے ان میں سے کسی ایک کو برا کہیں گے بیٹے ہم کون ہیں, ہماری کس نے تعریف کی ہے, جو حدیث پڑھی ہے, بابا حدیث سے مختلف ہیں. میں نے تو آگے کہا ہے کہ ایک نماز جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. کیا آپ ایک نماز مکمل حدیث سے دکھا دیں کہ کون سی نماز سرکار نے پڑھی تھی, کون سی نماز چاروں صحابہ نے پڑھی تھی, خلفائے کرام نے پڑھی تھی؟ ایک نماز نہیں دکھا سکتے. کتابوں میں لڑائی ہوگی, کتابوں میں یہ لکھا, کتابوں میں یہ لکھا, کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, سارا کچھ ہی لکھا ہوا ہے, اچھا بھی لکھا ہوا ہے, برا بھی لکھا ہوا ہے. اور جو اچھا اور برا لکھا ہے اس میں آپ نے اچھا چننا ہے صحابہ کے لیے, برا نہیں چن سکتے. چلے میں اور بتا دیتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, قادر مطلق ہے. جنیاں غریبیاں دیندا تانوں کون دیندا ہے, اور جنہ پریشانیاں دیندا کون دیندا ہے؟ تے لڑو پھر رب دے نال. لڑ دے کیوں نہیں, وہی جے کلا ہی تانوں بیمار کرنے والا, کلا ہی تانوں تنگ کرنے والا وہی جے. ہور کوئی ہے جے مائی دا لال جڑا کردا ہوئے, رو پٹو دے نال جا کے لڑو, وہ کہندا میں ہی کردا ہوں سب کچھ. نہیں لڑنے گی تے چپ. کیا ایسا نہیں ہے؟ پریشانیاں دینے والا کون ہے, بچے دینے والا کون ہے, زندگی کا تو چلانے والا کون ہے؟ آپ تو حرکت نہیں کر سکتے, حرکت میں لانے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے. تو پھر کرنا کیا پڑے گا؟ چپ. وہاں بھی چپ ہے, یہاں بھی چپ ہے. وہاں وہ کہتا ہے میرا ہے سب کچھ, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ, اچھی تقدیر ہے میں نے لکھی, بری ہے میں نے لکھی ہے, چلو بھجو. جنت میں جانے کے لیے ایک ہی کام ہے, صرف ایک ہی کام ہے, اچھائی رب کی طرف منسوب کرے اور برائی اپنی طرف منسوب کر لے, جنت میں چلے جائیں. میرا ایک ہی قانون ہے اس معاملے میں, برائی اپنے سے منسوب کرے, میں کہتا ہے مان جائے کہ غلط میں نے کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, اور اچھائی کہیں اللہ نے کروائی. فرض کو میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں, میں نہیں کہتا میں اٹھتا, میں کہتا مینوں رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو. تو دل کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں, اس لیے کھڑا کر دیتا ہے. یار میری کیوں قوت میں کھڑا ہو سکا؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں, اپنے آپ بیٹھ سکتا ہوں, بٹھایا اس نے, بیٹھ جاتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں. کوئی اور آ کے بیٹھ جائے, کون سی بات ہے؟ آپ میں سے کوئی آ کے جب کہیں میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, سکھانا چاہتا ہوں, یہ ممبر حاضر ہے, آئے بتائے, ہم سیکھیں گے. یار مزہ آتا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی میں کہوں میں ہی سکھانے والا ہوں, بھائی میرے میں جی اتوں جانا, کیوں نہیں جانا؟ اللہ کا گھر ہے, میرا گھر نہیں ہے. جب چاہیں گے نکال دیں گے, نکل جائیں گے. رولا نہیں ڈالیں گے اس بات کا کہ یار مسجد گھس گئی ہے. مسجدوں پر قبضہ کبھی کیا ہی نہیں ہے, دلوں پر کرنا چاہیے. مسجدوں پر قبضہ کر کے کیا کرنا؟ اس لیے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ لوگ اچھا مانتے ہیں برا مانتے ہیں, یہ دیکھا میں نے حق بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر میں نے حق بات کی ہے ویری گڈ, اگر میں نے اچھی بات کی ہی نہیں, حق بات کی نہیں, تو آپ کو سمجھایا کیا ہے؟ میں اللہ کا بھی مجرم, آپ کا وقت ضائع کر دیا. آپ مجھے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں, میں آدھے گھنٹے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو دوں گا, کیونکہ میں سیکھنے سکھانے والا بندہ ہوں. اگر میں آپ کو کچھ نہ دوں گا تو میں مجرم ہوں. بیٹے میں نے آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا ہے, اور اگر آپ آدھے گھنٹے میں سیکھ کر نہ جائیں تو آپ نے اپنا آدھا گھنٹہ ضائع کیا, میں نے نہیں کیا. روزے آنے والے ہیں, کچھ روزہ کے متعلق سیکھتے سکھاتے اور اپنے سوال بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی. مختصر سی بات میں آتا ہے کہ روزہ فجر کی اذان سے لے کر, روزہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھانا, نہ کچھ پینا, اور نہ ہی بیوی کے پاس جانا, اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا, نہ ہی لڑکے کا لڑکے کے ساتھ, اور نہ ہی لڑکی کا لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کاری کرنا. اس کا نام ہے روزہ. تعریف سمجھ آ گئی؟ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ روزہ کس کا نام ہے؟ کہ نماز فجر کی اذان سے لے کر نماز مغرب کی اذان تک اس پیٹ میں, اس معدے میں کچھ نہیں جانا چاہیے.
اس میدے میں، اس پیٹ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، اور نہ آپ نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے، نہ کہ ٹھنڈی کرنی ہے، نہ گرم کرنی ہے، نہ بیوی کو اس نظر سے دیکھنا ہے، نہ کسی لڑکے کا لڑکے کے ساتھ، نہ لڑکی کا لڑکی کے ساتھ، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرنا۔ ایک ہاتھ سے نکاح کرنے والے پر سرکار نے لعنت فرمائی ہے، النکاح ید ملعون، ایک ہاتھ سے جو نکاح کرتا ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس پر لعنت کی گئی، اور ہماری 90% آبادی ایسے ہی کرتی ہے۔ وہ کھلیاں گلاں نے کہڑیاں گلاں نے، اندھے تنگ ہو کے بیٹھے رہندے، جب تک بیان نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا، اندر ہی سڑ سڑ مر جاؤ گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی تم نے دھیان سے رہنا۔ جب تک بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، بس یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا کوئی منہ نہ چومے، ماں باپ چومنے چاہیے، بس تمہاری شرمگاہ کو ہاتھ رکھے، پیچھے کو ہاتھ لگائے، خبردار اس کو کہو میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا، استاد کو بتاؤں گا، یہ پرائیویٹ پارٹس ہے، اس پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں سکھانا چاہیے؟ اپنے بچوں کو سکھائیں، کل کو کچھ ہو جائے گا یا وہی کچھ کر دو ہے تو تسی کرو گے۔ آج کل دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر دھیان سے رہنا، ہماری نسلیں ابھی خراب نہ ہوں۔ ان کو جب ہم بیچتے ہیں نا کسی جگہ پر تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بچے عورتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، بچے ان کی داڑھی نہیں نہ ہوتی، داڑھی والے بچے اور ہوتے ہیں، اور بغیر داڑھی کے بچوں کو بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے، کیونکہ ان پر کچھ اور رنگ قسم کے رنگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ احتیاط برتنی چاہیے۔ تو روزہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، اور نہ اپنی شہوت پورے کرنا کا نام ہے۔ اور کھانا پینا یہ منہ کے راستے سے کھانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ناک کے راستے سے ایسے وضو کرتے پانی چلا جائے، کان کے راستے کچھ نہیں جاتا، نہ لو کانے سے کچھ چلا جائے مار کے کاٹ دو بار، یہاں سے کچھ نہیں جاتا۔ آنکھ کے راستے سے پانی نہیں جاتا، لیکن کوئی دوائی جا سکتی ہے جو گلے میں محسوس ہوتی ہے، پانی نہیں جاتا لیکن دوائی چلی جاتی ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث میں آتا ہے کہ سرما لگا لیا جائے، اس لیے اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو فبی ہاں، لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے، بچنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کیونکہ اندر کوئی چیز ضرور جاتی ہے۔ جب آپ سرما لگائیں گے نا تو اندر سے کالک نکلے گی، آپ کے ہاں کا کریں گے نا، تھوکیں گے نا تو کالک نکلے گی، اندر جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ آنکھوں کے مریضوں کو چاہیے صبح شام ڈراپر ڈالیں، روزے کے وقت میں نہ ڈالیں، ایمرجنسی ہو تو ڈال لیں، ایمرجنسی ہو تو ڈال لیں۔ جو ہم کیا کہتے ہیں لیتے ہیں، انہیلر لیتے ہیں، انہیلر میں کیمیکل ہوتا ہے، اس لیے اندر کو جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسولین لیتے ہیں، انسولین لیتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ میدے میں کوئی نہیں چیز آ رہی، اس راستے جاتی ہے میدے میں، اگر پیٹ میں لگایا کسی جگہ پر لگایا اس سے میدے میں کچھ نہیں گیا، اس لیے انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کے راستے میں، کان کیا کہتے ہیں، آنکھ کے راستے میں، منہ کے راستے میں اگر کوئی کیا کہتے ہیں شہوت پوری کرے کسی بھی طریقے سے، اس ہول سے بھی کوئی چیز جائے گی تو اس کا تعلق میدے سے، پہانا نکلتا ہی میدے سے، اس لیے اس سوراخ سے پانی اوپر کو چڑھ جائے تو کہے گا یار تو کو حدیث سنانا پہ، بھائی نہیں بابا، یہ فقہاء کرام نے بتایا کہ میدے میں کوئی چیز نہ جائے، کیونکہ بھوک کا تعلق کس سے ہے، خوراک کہاں جاتی ہے، میدے میں، اس لیے کوئی بھی سوراخ بند کر دینا چاہیے اس وقت میں جب یہاں سے کوئی چیز اندر جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ تیل لگا کر اپنا کوئی کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں، اینڈوسکوپی کراتے ہیں، اندر کو لے کر جاتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گلا سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ موٹیاں موٹیاں گلاں نے، کھلیاں کھلیاں گلاں نے، سمجھ آنیاں چاہیے، اگے سمجھانیاں نہیں جے۔ تسی ایمان بچانا لوگاں دا، تسی روزے بچانے لوگاں دے، اگر تسی نہیں بچانے تو پھر کنے بچانے نے؟ سمجھ دسو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ٹوٹتا کس طریقے سے۔ اس لیے سوراخوں میں سے کوئی بھی چیز اندر نہیں جانی چاہیے۔ یہاں انجیکشن لگوانا ہے، اگر تو طاقت کا انجیکشن لگوانا ہے آپ نے کہ میں طاقت کا انجیکشن لگواؤں تو روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی، اس لیے کہ روزہ کا مقصد ہی بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ڈرپ لگوا لوں، اس کا میدے سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کا خون آئے گا، طاقت آئے گی، آپ تر ہو جائیں گے، جب پانی اندر چلا جائے گا تو آپ تر ہو گے، اس لیے نہیں لگوانا چاہیے۔ اگر آپ کو مائیگرین ہے، مائیگرین کہتے ہیں نا، وہ درد جسے سر کا درد ہے، وہ ٹیکا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں درد کا ہے، لگوا لیں، چاہے وہ رگ میں ہو اور چاہے پٹھوں میں ہو، کسی جگہ پر لگا لیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو گلا سمجھ آ رہی ہے نا؟ انسولین لگانے سے، انہیلر لینے سے، اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بھی کام کر لیا روزہ رہے گا، یاد ہے پھر کرتا تو روزہ، کیونکہ یاد تھا، غرغرہ نہیں کرنا۔ اس طرح وضو کے ہم کہتے ہیں 3 فرض ہیں، یا غسل کے 3 فرض ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ناک کی صفائی کرنی ہے، منہ میں غرغرہ کرنا ہے، نہیں، آپ نے روزے میں بھی ہو یا ویسے بھی یاد رکھیے غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے۔
ظاہری منہ صاف کرنا، کلی کرنا، یہ آتا ہے کہ ظاہر ناک اور منہ یہ حد ہونا. اس لیے جیسے آپ وضو کی کلی کرتے ہیں یہ فرض قرار دیا جائے گا، لیکن کہتے ہیں غرغرہ کرنا فرض قرار نہیں دیا جائے گا. گل سمجھ آ گئی؟ غرغرہ کرنا فرض قرار نہیں دیا جائے گا، یہاں تک صاف کرنا یہ فرض قرار نہیں دیا جائے گا. کلی کرنا اور ناک میں اندر پانی نہ جائے، یہ جو ہوتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، پانی لگائیں، صاف کرتے رہیں بار بار. جب صاف ہو جائے مٹی تو وہ کہتے ہیں غسل ہو گیا. اس لیے غسل میں بھی آپ نے جو پورا کرنا ہے اس میں غرغرہ نہیں کرنا اور ناک میں پانی آگے لے کر نہیں جانا. اس لیے ان سوراخوں کو ہم نے بند کر دینا روزے میں. روزہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کس چیز کا نام ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا اور بیوی کے پاس نہ جانا اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرنا جس سے شہوت ختم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں روزہ. اب میں ایک ٹیسٹ لیتا ہوں. آپ کی 5 وقت نماز نہیں پڑھی، آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں، بیوی کے پاس نہیں گئے، روزہ ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ علیحدہ فرض ہے، یہ علیحدہ فرض ہے. میں ایک گھر میں گیا، کہنے میں نمازہ تو پڑھتا نہیں، روزہ کی رکھا. میں کہا علیحدہ نے تو علیحدہ کر لے، ایک تو فرض پورا کر. میرے نزدیک ذاتی طور پر میرے نزدیک ایک نماز ایک حج کے برابر ہے. حج کا آپ کو میں حج سے جاؤں، ایک نماز ایک حج کے برابر ہے. کیسے؟ حج فرض ہے تو نماز ایک فرض ہے کہ 5 فرض نے؟ تو پتر ایک فرض ایک حج کے برابر دے. ہم سمجھتے نہیں نا بھائی فرض ہے تو حج کے برابر ہوا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں نماز 5 وقت پڑھنی پڑتی ہے، حج تو کدی کدی ہوتا ہے. ایک ہی دفعہ فرض ہے، لیکن ایک نماز کو ایک حج کے برابر سمجھے. ایسے ہی فرض ہے جیسے حج فرض ہے، اس لیے ایک نماز کو ایک حج کے برابر سمجھے. اتنے کیا کہتے ہیں محبت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ حج ادا کر رہے ہیں یار، ہم نے کعبہ تیرے کوچے میں بنا رکھا ہے، وہ ذرا حج ذرا ادا کرنا چاہیے نا. اس لیے روزہ کس کا نام ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اکثر آتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ ٹائم کیسے مقرر ہوئے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب کیا کہتے ہیں رات کی سیاہی داغا جو ہے صبح کی سیاہی سے علیحدہ ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لوگوں نے تکیے تھلے اور رکھنے شروع کرتے تھے کیا کہتے ہیں داغے. حضرت عدی بن حاتم نے کہا سرکار میں آتے وہ دیکھے کالا ہی نہیں ہویا ہوتے. انہوں نے کہا پتر ہوتے نا مراد یہ ہے کہ یہ جو سیاہی ہے نا سفیدی صبح صادق اس کو کہا جاتا ہے. اس لیے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس کو داغا کہا گیا. اب قرآن کو سمجھنے والے ہوں داغے ہی لبن پا رہی، قرآن کو سمجھنے والے داغے ہی لبن تو تھلے رکھن تکیے دے تو کیا نہیں ایسا ہی سمجھ آئیے. قرآن کی بھی سمجھ حدیث کے بغیر نہیں آئے گی. جب تک حدیث نہیں ہوگی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے حضور نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا وڈا کہ سورج بھی وہ تھلے آ جاتا ہے، چند بھی وہ تھلے آ جاتا ہے، انج کر کے ہونا تو انج کر کے ہونا. اس لیے حضور نے فرمایا اذان دیتا رہتا ہے بلال، تم نے روزہ بند نہیں کرنا. ام مکتوم جب اذان دینا شروع کرے ٹھیک وقت دینا ادو بند کرنا، ادو بند کرنا. جس کا مطلب پھر ہوا کہ نماز فجر کی اذان ہمارے یہاں پر اذانیں بعد میں ہوں، سائرن پہلے ہو جائے تو اذانہ سن دے اور روزہ بند کرنا جا کہ سائرن دے بند کرنا. کیڑی دیکھ کے نہیں بند کرنا، کیڑی نظر نہیں آئی ہوں وہ دور نہیں میرے خیال نہ رہا کیڑیاں والا، کوئی لوگ سمجھدار ہو گئے. اب اذانیں ہو رہی ہوں تو پھر کچھ کھانا پینا کہ نہیں؟ اے میرے خیال سحری افطاری سے کٹھی کر لینے، کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ سحری افطاری سے کٹھی کر لینے ہیں، اذاناں ہوندیاں ہوندیاں سحری کرتے ہوندے ہیں تے نال ہی افطاری بھی نال ہی ہو جاندی. اذانوں کے دوران ہماری افطاری ہو گئی ہوتی ہے، ہم سمجھے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. کوئی گل سمجھ آ گئی؟ اس لیے سحری اور افطاری کٹھی نہیں کرنی. جیسے ہی سائرن ہو روزہ بند، جیسے ہی سائرن ہوا روزہ کھل گیا کہ نہیں کھل گیا؟ کوئی مائدہ لا لگا کہنا لزانہ ہو رہی ہے ختم ہون کے تو پھر میں روزہ کھولاں گا. ماں دے دین نے ادھرلے پاسے کچھ اور نے ادھرلے پاسے کچھ اور نے. ادھر کی باری آئے تو وہ کہتے ہیں اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر کی باری آئے تو فٹافٹ کھول لیندے ہیں. سحری میں دیر کرنا افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، کیونکہ ایک عام بندہ کہتا ہے کم سے کم ٹائم لگے یار تاکہ میں روزہ جو ہے نا مکمل کر لوں. اگر وہ پہلے رات کو کھا کے سو جائے سارا دن بھوکھا رہے تو اچھا نہیں نا کہ انہیں ٹائم اپنا کہتا ہے. سانو سرکار کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے. 15 منٹ فرض کرے رہ گئے یا 10 منٹ رہ گئے ہیں اپنا کھانا پینا بند کر دیں، آرام سے برش کرے اطمینان کے ساتھ اور ایزی ہو جائے کہ چلو شکر ہے ہم بند کرتے ہیں. ہاں اگر کہیں پر ایسی گڑبڑ ہو جائے
کہ بھئی آپ کو معلوم ہے 1 منٹ رہ گیا کہ کپ چاہ پی لو 2 برکیاں لانے لا لو، نہیں فرق پڑے گا. لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے 5-10 منٹ پہلے روزہ بند کر لینا، کلی شلی کر لینی، اندر کو جائے بھی نہ چاہیے. اے نہ کہ کلی کرنی ہے، چاہ پیتی ہے تو اندر نو جاندی پئی ہے، ہر ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے، ٹیسٹ لیس ہو کے پھر کم کرنا. تو روزہ فجر کی اذان سے لے کر، بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بیوی کے پاس جانا، تو حدیث پاک میں آتا ہے. ایک بندہ آ گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیجیے، میرا دل آ گیا سے میں بیوی نے صحبت کر لیتی ہوں، ان کی کرا. سرکار نے فرمایا وہ مسئلہ بن گیا، تمہیں تو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، ایک توڑیا تو پھر دوبارہ تو 60 شروع کرنے پڑیں گے. سرکار اگے اس روزے چ میں گھر بیٹھا 60 کتنے رکھنے نے؟ گل سمجھ آئی کہ روزے چ میں گھر بیٹھا پھر 60 رکھنے پینے نے. سرکار نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھوا دے. کہتے پیسے نہیں ہے، غلام آزاد کر دے. کہتے پیسے نہیں ہے. کہتے بھیا بہ گیا اس میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا ہے. اور کہتا مہمان کتنے گیا بھائی روزہ توڑنے والا؟ جی سائیں میں ہوں. سرکار نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو. کہنے لگا سرکار ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے بھی غریب ہیں اس سے زیادہ غریب میں ہی ہوں. سرکار نے فرمایا آپ ہی کھا لے، آپ ہی بن. یہ سرکار کی خصوصیت میں سے تھا. ہوں تسی نہیں آتے کرنا سارے غریب بن جاؤ، تسی نہیں کرنا کہ سارے غریب بن کے روٹیاں لینے شروع کر دیو کہ ساری زکات سانو نہیں لگتی بس سانو ہی دے دیو. ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا. حضور نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا. اس لیے سحری آخری وقت میں کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہوتی ہے، اور سحری اہل کتاب اور ہم میں فرق ہے. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ رات کو بندہ آیا نا مغرب کا کھانا کے لیے کچھ ہے، کہتا نہیں، کہتا پھر اچھا میں تو پتا کر کے آتا، میں انتظار کرنا سو گیا. جب سو جاتا تھا تو پھر افطاری نہیں کر پاتا تھا، اگلا روزہ رکھنا پڑتا تھا. اس نے اگلے دن پھر روزہ رکھے ٹہ پیا، گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں آیا، انہیں مہربانی کی کیا ہوں صبح فجر دی اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک وہ بعدوں کھا پی سکتے. اسی طرح سے بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو صحبت کر لی، پھر اللہ تعالیٰ پھر آسانی پیدا کر اور فرمایا کہ بھئی رات کو تم بیوی کے پاس جا سکتے ہو لیکن فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. گلا سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ کوئی سگریٹ پینا کہتا جی میں سگریٹ ہی ادو پینا جدھر روزہ کھولنا ہے. میں کہا پی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اندر تو کوئی چیز جاتی ہے نا. میں نے اس کو اس لیے منع نہیں کیا، روزہ کھل جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے. اگر اذان کے ساتھ سگریٹ پی لیا ٹھیک ہے، اس کا اپنا معاملہ ہوگا، اس کے سر میں درد ہوتی ہوگی کہ یہ پوٹی نہیں آتی سگریٹ پیتے بغیر، کیونکہ انہوں نے عادت ایسی ڈال لی ہوتی ہے کہ ان کو پہننا نہیں آتا. اللہ مہربانی کرے ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں تو سانو اپنا عشق دے، سانو نشہ اپنی محبت دے، سانو ہر چیز ادو ہی آئے جدو سانو کہتے ہیں اللہ کی محبت حاصل ہوئے، ہر چیز اندر جاندی ہوئے. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں میں لقمہ جب اندر ڈالتا ہوں نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ٹیسٹ کا اندازہ ہو گیا کہ کیسا ٹیسٹ ہے، آج پکا کیوں ہے. اس کے بعد دانتوں سے چباتا ہوں، شکر کرنا دند دیتے ہیں، پھر اندر چلا جاتا شکر ادا کرنا، پھر فضلہ بن کے باہر نکلنا تب بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر چیز جڑی طاقت بن کے اور باقی فضلہ باہر نکل گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر آپ نے اس کی مثال سمجھائی، لا ان شکرتم لازیدنکم، ایک ایک چیز کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری دے گا، اضافہ کرے گا. اس لیے ہر چیز میں اضافے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر. ہر چیز میں اضافے کے لیے شکر. پر ہے نہ سمجھنا کہ میں غریبی سے شکر ادا کرنا رب لمبی کر دے. نہیں گل سمجھ آئی کہ بندہ غریب ہے، کہتا شکر ہے اللہ میں غریب ہاں، پھر ایسے نہیں رہا. ادھرلے پاسے نہیں آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی غریبی ٹال سکتا، شکر کرتے کہ میرا بندہ شکر ہے. میں ایک مثال سمجھانا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے پر ایک دن کا فاقہ گزرے، ایک 24 گھنٹے کا فاقہ گزرے. حدیث پاک ہے حضور کی، ایک دن ایک 24 گھنٹے کا فاقہ گزرے اور اس میں کسی کو اس نے نہیں بتانا یار میں بھوکا، صبر کر گیا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کا راشن کھول دیتا ہے. اس لیے شکر کرنے کا مطلب کھولنا بھی ہے ابھی. ادھرلے پاسے تنگی کوئی نہیں جائے، کیونکہ نیگیٹو لوگ بھی بہت ہوتے ہیں نا، وہ کہہ جو کہانیاں بھی سانو بڑیاں سناتے ہیں کہ اگر انج ہو گیا تو پھر کی ہے. کیونکہ آپ بیٹھے نا جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو نیگیٹو خیال بھی بڑھ جاتے ہیں، اگر انج ہے تو پھر تو میں کسی جگہ ایکسپلین کرتا ہوں نیگیٹو پازیٹو دونوں ہی کر دینا. شکر کرنے سے اضافہ ہوتا ہے لیکن غریبی میں نہیں. شکر کرنے سے غریبی دور ہوتی ہے. 2 طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کی اللہ مجھے صحت دے، اللہ نے صحت نہیں دی لیکن اتنا صبر دے دیا کہ بیماری نہیں لگتی. دونوں گلاں ٹھیک ہیں، بیماری نہیں لگتی، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. کل سمجھ آئے گی نہیں آگے؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے مرضی کر دیتا ہے، اور ہم سب پر اللہ کریم بہت مہربان ہے. ایک ہی تو ذات اقدس سے ارحم الراحمین جو ہم پر مہربان ہے، اور ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. میں کئی دفعہ کئی سوال کیا کرتا ہوں، ہاں بھائی آصف تم نے اللہ کی پہچان کرنی ہے کہ اللہ نے تمہیں پہچاننا ہے؟
کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو گے؟ ہاں بھائی کوئی بتائے گا اللہ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کوئی ہے؟ اللہ میں تو پہچان دا مطلب کی ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا پہچاننے کے لیے. ہاں جی پھر سارے ہی کرتے پہ نے دیوبندی بریلوی لے آئے لڑتے انہوں نے. پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ پہچاننے کا مطلب ان حصوں کو بیدار کرنا ہے. یہ جو آپ کے حصے نا ان کو بیدار کرنا ہے. آپ کو خود اس کی رحمتیں محسوس ہوں گی, نعمتیں محسوس ہوں گی, دل سے شکر نکلے گا. جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں اللہ صبر دے دے یا بیماری دور کر دے, کوئی چیز نہیں برابر نہیں. ان چیزوں کو جب بندہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں نا کہ میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں اللہ پوری کر دیتا ہے, منہ سے میرے نکل جاتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے, کسی بھی طریقے سے ہو جاتی ہے پوری. ابھی اس سال کا پروگرام بنایا تھا, ہمارے دوست ہیں ایک احمد بھائی, میں نے کہا یار چہار باغ میں نا ان کو پلاٹ لے کر دینا, وہ 4 سال کی قسطوں پر ہوگا, 36 لاکھ روپے کا ہوگا. میں کہا ایسے کر لیں گے, 2 سال پوریا کر لیں گے. ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے, تو آپ دعا کریں یا نہ کریں کام ہو جائے گا. میں دعا نہیں نہ کروانا چاہتا کہ تھوڑی دعا سے میرے اللہ تو یقین ہے کہ بات کہہ دی ہو جائے گا. اور مزے کی بات ہے, میں نے یہ بات ایک جگہ نا کہیں شیخو پورے میں بیان کر رہا تھا. ایک دوست تھا تو وہ کہنا یار لاکھ روپے تو نہیں میرے کو لینا. ایک دوسرا تھا کہتا ڈون پیمنٹ صحیح اسی کر دیں گے, یا دونوں مل کے کر لیں گے کوئی گل. تیسرا ایک ہو رہا ہے کہتا 1 لاکھ میرے کو تو پڑنا یار میں کام ختم کرایا تھا. ساڈے والوں پڑھو تھی سر. یہ بیٹے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سے پیسے مانگنا چاہتا ہوں, قطعاً نہیں, پیسے آ جائیں گے. میں نے تو آگے کہا میں گل کردا تو پوری اللہ کر دینا ہے تو کم ہو جاتا ہے. دکھانے کا مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست مجھے پیسے دیتے میں ان کو بچا لیتا ہوں. میں ایک مثال ایک اور دیتا ہوں. ہمارا دوست ہے تو ہمارے ساتھ اس نے عمرہ کرنے جانا تھا بیوی بچوں سمیت. اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کے جو پیسے تھے نا وہ مارے گئے. ہم سب نے مل کر اس کے 8 لاکھ روپیہ جو اس کو لگا تھا اس کا ہوائی جہاز پر ہوٹلوں سے بچ کر ہم نے سارا ادا کر دی. میں نے کہا ایک تو تم بیچارہ تکلیف سے, دوسرا پیسے بھی تیرے لگن یار تھوڑا جنج کر لیا. اس میں نے کیا تھا, سارے دوست میں روٹی کھوا دیں, میں روٹی کے پیسے بچا کے نا میں کہا تو لاؤ نا اتنے لا, میری روٹی بچی ہے تو میں ادھر پیسے انہوں دیو یار. جہی چیزاں ادھر کی جا سکتی نا مینجمنٹ کے طور پہ اسی کر لینے. کہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے افطاری جب سورج غروب ہو جائے تو آپ فرمایا کہتے ہیں ستو گول لاؤ. سرکار فرماتے ہیں ستو گول لاؤ. اس لیے روزہ کسی بھی چیز سے افطار کر سکتے ہیں. خشک کھجورے ہو وہ کہتے ہیں نمک دے نال کرنا ہے فلانا کرنا ہے, سب ایسا ہی ہے. جو چیز مل جائے اس نے روزہ افطار کر سکتے ہو, کوئی لازم نہیں. تو سانو ویسے شوگر ہے تو میٹھا کھاتے رہو, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم میٹھا کھاتے رہو. اگر شوگر ہے میٹھا نہیں کھانا تو پھر میٹھا نہ کھائے, کسی اور چیز سے افطار کر لیں, کوئی پرابلم نہیں آتی. اس لیے روزہ 2 چیزوں کا نام. کون سی چیزوں کا نام؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک میدے میں کوئی چیز نہیں جانی. البتہ اگر آپ خوشبو سونگ لیتے ہیں, تیل لگا لیتے ہیں, نہا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ایسا کام جس کا میدے سے تعلق نہیں ہے سب جائز ہے. بال کٹوا لیں, گرم کا انڈر شیو کر لیں, کوئی بھی کام کر لیں, کوئی مسئلہ. روزے کو نہیں. روزہ 2 چیزوں کا نام ہے. اس لیے کوئی بندہ ہوتا ہے نا منہ کھولے منہ مکھی چلے گی, کوئی بات نہیں. خود بخود کوئی چیز اندر چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خود لے کر پتہ روزہ تو سنگھنے کی کوشش کرو, مٹی اندر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اپنے آپ کوئی چیز اندر نہیں جانی چاہیے. اس لیے کسی نے کھانا پینا بھول سے کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. ایک جوان آدمی آیا سرکار کے پاس, کہا سرکار میں بیوی نو گلے لا سکنا؟ سرکار میں نہیں. ایک بڈھا آدمی آیا, سرکار میں بیوی نو گلے لا سکنا؟ سرکار نے لا لیا. علماء کرام نے فرمایا وہ اس لیے تھا بوڑھا ذرا ہو رہے, جوان ہو رہے, جوان جلدی نہ کر لے کوئی نا, اس لیے یہ نہ کرو روزہ ٹوٹ جائے. اس لیے کہا تم نہیں لگا سکتے, ہوں تم جوانوں کو بڈھے آپ سمجھ لو. اگر میں نے نہ کچھ کہنا, تم سارے سمجھدار ہو کہ جوان کو بڈھے ہو بچ سکتے ہو کہ نہیں, تمہیں اپنی عادت کا خود پتا ہوئے گا تم کہو جے ہو. دوسری بات پوچھنے لگوانا. جو ہوتا ہے روزے میں پوچھنے لگوا لیتے تھے, یعنی جہاں پر درد ہو رہی ہوتی تھی وہاں سے خون نکلوا لیتے تھے. اس لیے کسی کو خون دینا جائز ہے. روزے میں خون دیا جا سکتا ہے. میرے نزدیک تو خون لینے والا بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس ویسے کمی ہوئی ہے خون دی. ڈاکٹر نے کیا خون لے لیا ہے, اگر وہ روزے میں خون لے لیتا ہے اور خون دینے والا کا میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, روزہ ہو جائے گا. کل سمجھ آ گئی؟ خون دینا دیا جا سکتا ہے. سرکار خون کٹوا لیتے ہیں, خون نکل جائے کوئی بات نہیں. اس طرح منہ بھر کے الٹی آ جائے, ساری باہر نکل ہے, وضو ٹوٹ جائے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ ساڑیاں پرانیاں ماما سن نا, یقین مانے بڑے روزے چھڑے نے انہوں نے, بڑے روزے توڑے نے انہوں نے.
انہیں کہنا لے بھائی الٹی آ گئی سی تو روزہ تو نہیں رہا تو آرام نال چپ کر کے کھانا شروع کر دینا. سانو دسیا کسی نے سی یار, مولوی بولتے ہی نہیں سن یار, سانو ایسے مرے بولنا پی رہا کہ یار اسی انہاں دے مجرم نہ بنیے. اس لیے اگر روزے میں الٹی آ جائے, منہ بھر کے آ جائے, ایک ہوتا اندر چلے گئی, وہ کوئی فرق نہیں, انہوں الٹی نہیں کہتے, انہیں ہمیں ڈکار جا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہوتا منہ بھر کے آئے کہ آپ روک نہ سکے اور منہ سے نکل جائے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ سوئے ہوئے ہیں, احتلام ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا روزہ ہے, غسل کرے, اپنا کام کرے. احتلام سے روزہ, اور کیا کہتے ہیں, الٹی آنے سے روزہ, خون دینے سے روزہ, چلے کوئی نہ کوئی تو سمجھ آ گئی نا. کہتے ہیں خوشبو سونگنا, حجامت بنوانا, اینج کریں گے اندر چلے جائے, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہ کر لیتا کوئی گل نہیں. کلی کے بعد منہ میں اکثر وضو کرتے تری رہتی ہے, تھوکتے رہتے ہیں, ایک دفعہ تھوک دے کافی ہے, باقی ٹھنڈک نہیں جاتی. وہ تر ہو یا ٹھنڈک نہیں جانی, ایسے میں ایک دفعہ تھوک دیو, وہ بعد جو اندر جاتا ہے جان دیو, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے ہونٹ پر زبان پھیرنے سے, گرد و غبار خود ہی منہ میں چلے جائے, بدن یا بالوں پر تیل لگانے سے, خون دینے سے, روزے کے دوران کیف وغیرہ سے بار بار آئے, چاہے منہ بھر کر آئے, کوئی بات نہیں. غیبت کرے, جھوٹ بولے, بہتان لگائے, جھوٹ بولے, جو مرضی کرے, گالیاں نکالیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی نورانیت میں فرق آتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ آرام سے بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, یا چلو گندی نہیں دیکھ, چنگیاں فلمیں دیکھتے پہ, گندیاں نہیں صاف فلمیں دیکھتے پہ, یا دونوں ٹھیک نے, میں بھی گندیاں نہ نہیں لینا, صاف فلمیں دیکھتے پہ. روزے سے ذرا دھیان رکھو نا, وہ کام نہیں کرنا. کہتے یار وقت پاس نہیں ہوتا, چلو ایک فلم لا لیے, یعنی ہمارے پاس اتنا ویلا وقت ہے, اسی کہتے چلو یہی کر لیے. یقین مانے اپنے وقت کو لگانا نا بہت اچھا ہے. مجھ سے کوئی وقت مانگے نا, یہ وقت ہے, میں کہ میرے اللہ نے وقت دیتا, لے لا تو آ کے بہ جا, پر گلاں کرنی ہے, چپ نہیں رہنا. اے نہیں کہنا میں بولی جاؤں, جو مسئلہ گل کر, جو مسئلہ آتا میں گھر جا, میرے کو ویلا وقت نہیں ہے. کوئی آتا نا آ کے بیٹھ جاتے کہتے گلاں سنائی جاؤ, میں کیا گلاں ہوندیاں نے, جب تو کوئی گل کرے گا, کوئی میں کراں گا, گلاں نکلن گیاں. تو کرنی کوئی نہیں تو میں کتوں کرنی, ایسے میں تو کریں گا تو اگے کہانی چلے گی نا. ٹھیک ہے جی. تو روزہ دو چیزوں کا نام ہے, فجر کی اذان سے لے کر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو آتا ہے نا, ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ رات گئے تک تم نے روزہ پورا کرنا ہے. یہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں, ٹائم ہو گیا, اہل تشیع حضرات کہتے ہیں, وہ لیل سے مطلب لیتے ہیں رات, ہم کہتے ہیں شام. شام اور رات, وہ اس فرق میں نا کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. یاد رکھیے گا, احادیث کے مطابق غروب آفتاب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. احادیث کے مطابق غروب آفتاب سے ہی رات شروع ہوتی ہے. صحیح بخاری کتاب الصوم باب کہ فطر اور سب جب روزہ کس وقت افطار کرے, تو آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے, تو روزے کا افطار کا وقت ہو جاتا ہے. سرکار کی حدیث کے مطابق بڑی لمبی ہے, میں صرف موٹا سے تم سمجھاتا ہے کہ بھئی افطار کب ہوتا ہے, جب سورج غروب ہو جائے, رات آ گئی. اب نبی بڑھا گئے, یہ بڑے ہیں, لیکن ان کے پاس نبی ہے نہیں نا. کس پاگل نے انہوں نے کیا سی کہ بھئی رات دا مطلب رات ہے, کنے کیا سی, اس نبی کا نام نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کا دین اسلام نہیں ہے, وہ نبی کے منکر ہیں. حدیثیں تو ہمارے پاس ہیں, سرکار کہیں کہ کیسے, بھئی سند اور راوی کے ساتھ صحابہ نے بیان کرنا تھا نا, امام جعفر کے شاگردوں نے نہیں بیان کرنا تھا, نبی کے صحابہ نے بیان کرنا تھا. تو نبی کے صحابہ کی ساری باتیں تو ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ تو صحابہ کرام کے بھی منکر ہیں, مولا علی کے بھی منکر ہیں, پانچ دن سے دین ان کا شروع ہی نہیں ہوتا. ویسے کہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں, نہیں, ظالم نے ٹیکنیکلی اہل بیت کے دشمن ہیں, رسول اللہ کے دشمن ہیں. گڑیاں کہانیاں سنا سکنا, لیکن میں ابھی تم الصیام کہ رات تک جڑا کہنا ہے نا, کیا گیا, اور رات نہ کی مراد ہے, بس اینا تو دھیان رکھنا ہے. کدھر کوئی بحث کر دو نا لیل کا مطلب, ان کا لیل دا مطلب ہی مغرب ہے, جدھر اینج کر کے ادھر رات پی گئی, نہیں تو 10 دن رات ہے, شام عربی کی کہا جاتا ہے, شام واسطے کوئی اور لفظ بولیا جاتا ہے, کہ رات واسطے کوئی اور لفظ بولیا جاتا ہے. کوئی ذرا دس رہا سانو ایکسپلین کر, کوئی حدیث کی روح نہ ایکسپلین کرو. السلام علیکم.